أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم لوگ سورہ مریم کا خلاصہ کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جو عورتوں کے نام سے شروع ہوتی ہے، وہ ہے سورہ مریم۔ ایک عورت کا نام ہے مریم علیہ السلام۔ دوسری جو بات ہے کہ اس صورت میں 16 مرتبہ رحمان کا لفظ آ کر ہے۔ اسی طرح رحمت کا لفظ پورا اگر آپ دیکھیں گے 20 مرتبہ آ کر ہے۔ گویا کہ یہ صورت رحمتوں والی صورت ہے، یہ صورت رحمتوں والی صورت ہے۔ سب سے پہلی جو بات ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتی ہیں کہ زکریا علیہ السلام دعا مانگتی ہیں اللہ سے، اللہ مجھے اولاد دے دے، جبکہ میری عمر بڑی ہو چکی ہے، لمبی عمر ہو چکی ہے میری، اور میری جو بیوی ہے وہ بانجھ ہے جس کو اولاد نہیں ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو نا ان کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتی ہیں جن کا نام یحییٰ علیہ السلام۔ پھر زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسا بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ میری عمر لمبی ہو چکی ہے، میری بیوی جو ہے نا بانجھ ہو چکی ہے، مجھے کیسا بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہوگا، ہو کر ہی رہے گا۔ تو اس کے بعد زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ میں کیسا معلوم کروں کہ میری بیوی پریگننٹ ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ زکریا علیہ السلام جب تم 3 دن تک بات نہیں کر پاؤ گے سمجھ جانا کہ جو ہے نا تمہاری بیوی جو ہے نا حاملہ ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ 3 دن زکریا علیہ السلام لوگوں سے اشارے سے بات کرتے تھے، آواز سے تو نہیں ہوتا تھا، اشارے سے بات کرتے تھے، لیکن زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو نبی بنایا۔ پھر یحییٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، تورات یاد کر لیے تھے اور لوگوں کو جو ہے نا دین کی دعوت دیتے تھے۔ پھر اللہ نے کہا کہ یحییٰ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے، اور یحییٰ علیہ السلام کے اندر جو غلط خیالات ہو سکتے ہیں اللہ نے اس کو بھی جو ہے نا نکال دیا، اور ایک نیک بندے تھے یحییٰ علیہ السلام، اپنے والدین کی اطاعت گزار تھے، ان کے اندر تکبر نہیں تھا۔ اللہ نے ان کی حفاظت کی، جس دن وہ اس دنیا میں آئے، جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن بھی اللہ نے ان کی حفاظت کی، اور عذاب قبر سے بھی اللہ نے ان کی حفاظت کی، اور جب حشر کے میدان میں اٹھیں گے یحییٰ علیہ السلام اس دن بھی اللہ تعالیٰ یحییٰ علیہ السلام کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام کا قصہ ہے جو معلوم ہے، اس سے پہلے میں ریکارڈنگ بھی ہے ہمارے پاس مریم علیہ السلام کا جو قصہ ہے۔ مریم علیہ السلام فرشتے جو ہے نا ان کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ مجھے کیسا بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ میری شادی نہیں ہوئی ہے، لیکن فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہے، آپ کو بیٹا ہوگا، ہو کر ہی رہے گا۔ پھر معلوم ہے پورا قصہ، پھر مریم علیہ السلام حاملہ ہو جاتی ہیں، پھر 9 مہینے کے بعد ان کو پیٹ میں درد ہوتا ہے ڈلیوری کا، پھر وہ جو ہے نا سیدھا درخت کھجور کے درخت کے پاس آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان پر نعمتوں کی بارش کرتے ہیں۔ پھر جو ہے نا یہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امی جان تم گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام پر نعمتیں ذکر نازل کرتا ہے کہ سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے امی جان تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ کھجور، اللہ نے کہا کہ مریم علیہ السلام تم کھجور کے درخت کو ہلاؤ تو تازہ کھجور گرنے لگا۔ پھر وہاں سے اللہ نے پانی جو ہے نا وہاں سے نکال دیا زمین سے، لیکن ریگستان ہے وہاں پانی نہیں آتا ہے، لیکن اللہ نے جو ہے نا مریم علیہ السلام کے اللہ نے پانی کا بھی انتظام کر دیا۔ پھر جب لوگ مریم علیہ السلام کو فلاں فلاں نعوذ باللہ ایسا ایسا بولنے لگے تو مریم علیہ السلام اشارہ کرتی ہیں کہ اس بچے سے پوچھ لو، میرے گود میں جو بچہ اس سے پوچھ لو۔ تو لوگ کہنے لگے کہ مریم علیہ السلام یہ تو بچہ چھوٹا ہے، یہ کیسا بول سکتا ہے؟ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر جو ہے نا میں نبی بننے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی رہوں گا میں اللہ کے حکم سے لوگوں کو دین کی دعوت دیتا رہوں گا، میں لوگوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا، جب تک میں زندہ رہوں گا اس کا حکم دیتا رہوں گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے والدین کے فرما بردار تھے، ان کے اندر تکبر نہیں تھا، اور اللہ نے ان کے بارے میں یہی فرمایا کہ جو نا یحییٰ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتی کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن بھی اللہ نے ان کی حفاظت کی شیطان سے، پھر جب ان کی وفات ہوگی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا، عذاب قبر سے بچائے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ حشر کے میدان میں اٹھیں گے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرے گا۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم، یہ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، یہ
اللہ کے بیٹے نہیں عیسیٰ علیہ السلام، بلکہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہی ہیں۔ پھر لوگ جو ہے نا آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہی، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہی، نعوذ باللہ فلاں فلاں کہنے لگے، لیکن اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کا ایسا ویسا کہتے ہیں یہ تمام کو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہتے ہیں کہ والد یہ جو بت ہے نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، نہ کوئی آپ کو نفع نقصان دے سکتا ہے، آپ اسے کیوں پکارتے ہو؟ پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابو جان میرے پاس توحید ہے، یہ توحید کا علم آپ حاصل کر لو، اللہ تعالیٰ جو نا آپ کو کامیابی دے گا، آپ کو جنت دے گا۔ لیکن پھر بھی ان کے ابو نہیں مانتے ہیں۔ غصہ میں آ کر ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے ابراہیم اگر تو دین کی دعوت دینا نہ چھوڑے گا، اے ابراہیم اگر تم دین کی دعوت دیں گے میں جو ہے نا تم کو مار دوں گا، پتھر پھینک پھینک کے ماروں گا، اور میں جو ہے نا تم سے دور چل جاؤں گا۔ یعنی تو اے ابراہیم تم مجھ سے دور چل جاؤ، اگر تم مجھ سے دور نہیں جائیں گے میں تم کو پتھر پھینک پھینک کے ماروں گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا وہاں سے دور چل جاتے ہیں اور ساتھ میں اپنے والد کے حق میں استغفار بھی کرتے ہیں اللہ سے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم تو اپنے والد کے حق میں استغفار نہ کرو کیونکہ تمہارے والد جو ہے نا کافر ہیں۔ پھر جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے اپنے والد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ کے فلسطین کی طرف جاتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا دیتا ہے جن کا نام اسحاق علیہ السلام ہے۔ پھر ان کے جو بیٹے ہی یعقوب علیہ السلام، یعنی اس کے بعد سے جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جو ہے نا نبیوں کی کیونکہ اس کے بعد جو بھی نبی آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، صرف 3 آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے یہاں ذکر ہے کہ اللہ نے طور پہاڑ میں موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی اور اللہ نے قریب کیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات بھی کیا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کو نبی بنایا۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صرف 3 آیت میں یہاں ذکر ہے، کیونکہ اس کے بعد والی جو سورت ہے سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے وہاں تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ 2 اسماعیل، ایک ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ایک اور جو اسماعیل ہیں وہ بھی ایک نبی تھے جو کسی قوم کے پاس آ کر تھے۔ جب قوم والوں نے ان کا انکار کیا تو قوم والوں نے ان سے جب وہ اسماعیل علیہ السلام لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں لیکن قوم والے ان کو نہیں مانتے ہیں، تو الٹا قوم والے جو نا اسماعیل علیہ السلام کا جو چمڑا ہے انہیں اسماعیل علیہ السلام کا جو چمڑا ہے وہ جو ہے نا نکال دیتے ہیں، یعنی کہ اس طرح ظلم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ادریس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتی ہے، یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام جو ہے نا اپنے گھر والوں کو نماز کا، زکوٰۃ کا جو ہے نا حکم دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ادریس علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام ایک سچے نبی تھے۔ 4 آسمان میں گئے، ملک الموت جو ہے نا وہاں ان کی روح جو ہے نا قبض کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو جنت پہ بھی جو ہے نا بلند مقام دے گا ادریس علیہ السلام کو۔ ادریس کا جو معنی ہے بہت زیادہ لکھنے والے پڑھنے والوں کو کہتے ہیں ادریس کا جو معنی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی کس کی نسل سے آ کر ہیں؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی نسل سے کون نبی تھے؟ ادریس علیہ السلام۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی نسل سے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام سام تھا، سام کی نسل سے کون آ کر تھے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یعنی کہ نوح علیہ السلام کی نسل سے بھی جو ہے نا نبی آ کر تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بھی جو ہے نا نبی آ کر تھے۔ اسی طرح اسرائیل مطلب یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان میں سے بھی جو ہے نا نبی آ کر تھے، کئی نبی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں سجدے کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جو انسان نماز چھوڑتا ہے، اور اسی طرح جو نماز چھوڑنے والا ہی جو نا گناہوں کے پیچھے چل جاتا ہے، جو انسان نماز چھوڑتا ہے گناہوں کے پیچھے چل جاتا ہے اللہ اسے کل جو ہے نا ہلاکت میں، بربادی میں، یعنی کہ جہنم میں جو ہے نا پھینک دیں گے۔ ہاں اگر کوئی مسلمان توبہ کر لیتا ہے، یعنی کہ آج سے ایک نماز نہیں پڑھتا تھا، اگر آج سے توبہ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتے ہیں کہ جنت تو ایک ایسی نعمت ہے اللہ کے بندے اس کو نہیں دیکھے پھر بھی جو ہے نا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جنت میں نہ ہی کوئی بری بات ہوگی بلکہ جنت میں ہمیشہ جو ہے نا ایک مسلمان کو رزق ملتا رہے گا۔ جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو متقی ہے، جو مومن ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے نا جنت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی یعنی کہ ہمیشہ جبرائیل علیہ السلام نبی کے پاس بیٹھے رہیں، کیونکہ ایک نیک انسان اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ وہ نیک انسانوں کے پاس بیٹھے رہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ میرے پاس بیٹھے رہے، تو اللہ نے کہا کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ جب چاہے نہیں آئیں گے، اللہ جب چاہے گا تبھی جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس جو ہے نا آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں،
پھر اس کے بعد آسمان و زمین کا رب بھی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ آیت نمبر 65 میں توحید کی 3 قسموں کا ذکر ہے. ایک توحید ربوبیت، رب السماوات والارض وما بینہما. توحید الوہیت، فاعبدوہ. توحید اسماء و صفات، هل تعلم له سمیع، تفسیر میں جو ہے نا گزر چکا ہے. اس کے بعد ایک کافر یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ ہم کو دوبارہ اٹھائے گا مرنے کے بعد. دیکھیں کافر یہ سوچتا تھا کیا اللہ ہم کو دوبارہ اٹھائے گا مرنے کے بعد. اللہ نے کہا کہ کافر، جب اس تم دنیا میں نہیں تھا، اللہ نے تجھ کو پیدا کیا، تو دوبارہ پیدا کرنا تو اور بھی آسان ہے. ایک کافر تم جب اس دنیا میں نہیں تھا، اللہ نے تجھ کو پیدا کیا، دوبارہ پیدا کرنا تو اللہ کے لیے اور بھی آسان ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ایک کافر، تجھ کو اور جس کی تو عبادت کرتا تھا تمام کو ہم جو ہے نا جہنم کے اطراف جو ہے نا کھڑا کر دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کافروں کا جو سردار ہے اسے جہنم میں پھینکیں گے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ کافروں کا سردار جو دوسروں کو کفر کی طرف بلاتا ہے. ایسا کہ ہمارے پاس عالم ہوتے ہیں جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، یہ سمجھو کہ کافروں کے پاس بھی جو ہے نا عالم ہوتے ہیں جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، کفر کی طرف. جو کافروں کے پاس جو عالم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم میں پھینکے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر انسان نار جہنم میں داخل ہوگا، لیکن جو مسلمان ہے اللہ اس کے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یعنی کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کی ایک تفسیر یہ بھی ہے پل صراط ہے، تمام لوگ جو ہے نا پل صراط میں گزریں گے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہوگا، ہو کر ہی رہے گا. لیکن کون بچ جائے گا جہنم سے؟ جو متقی ہے. اسی طرح جو کافر ہے وہ جہنم میں گر جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ کافر جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، دین کی باتیں بتائی جاتی ہے، کافر بولتا ہے کہ ہم تو بہت زیادہ مالدار ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کو دین کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے. اللہ نے کہا کہ کافروں، تم سے پہلے کئی ایسے لوگ آئے جو تم سے زیادہ مالدار تھے، تم سے زیادہ جو نا دولت مند تھے، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. تو اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتی کہ مال کی تکبر میں انسان کو نہیں آنا چاہیے. اگر انسان مال کی تکبر میں چل جائے گا، جس طرح اللہ نے قارون کو ہلاک کیا اس طرح اللہ نے ہلاک کر سکتا ہے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا جب کافر اپنے مال پر گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ وہ کم اس سے پہلے ہم کتنے مالداروں کو ہم نے ہلاک کر دیا گھمنڈوں کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں اللہ اس کو اور بھی زیادہ گمراہ کر دیتے ہیں. یعنی کہ گمراہی میں جو ہے نا آگے بڑھتا چلے جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب کل قیامت کے دن کافر آئیں گے تو کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم ہی سب سے زیادہ برے لوگ ہیں. کل قیامت کے دن کافروں کو جو ہے نا معلوم ہو جائے گا. اسی طرح اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی طرف لائے، جو مسلمان ہدایت پر ہے، توحید پر ہے، اللہ اس کو اور زیادہ ہدایت دیتا رہے گا. یعنی کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے اللہ آپ کو نفل کی توفیق دے گا، پھر تہجد کے اللہ آپ کو توفیق دے گا، پھر چاش کی نماز کے، یعنی کہ اگر آپ ایک اسٹیپ آگے بڑھیں گے نیکی کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکی کا راستہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا. اسی طرح اگر انسان گناہ کی طرف آگے بڑھتا ہے اس کے لیے گناہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے. اس وجہ سے ہم یہ دعا کریں اللہم زدنا ایمانا ویقینا وفقہا، اللہ ہماری زندگی میں ایمان اور فقہ اور دین کی سمجھ جو ہے نا ہمیشہ زیادتی عطا فرما. اس کے بعد جو واقعہ ہے خباب رضی اللہ عنہ، وہ قرض دیے تھے عاص کافر کو. اب 1 مہینہ کے بعد خباب رضی اللہ عنہ عاص کے پاس جاتے ہیں جو کافر تھا، اسے کہتے ہیں کہ اے عاص میرا قرض لوٹا دے. وہ عاص کہتا ہے کہ نہیں میں لوٹاؤں گا، میں نہیں لوٹاؤں گا. اے خباب تم کہتے نا کہ قیامت ہے، تو خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاں قیامت حق ہے. تو عاص یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ اے خباب کل قیامت کی تو میرے پاس آ، تو اللہ جو مجھے مال دے گا میں اس میں سے تیرا قرض جو نا چکا دوں گا. یعنی کہ کافر یہ کہتا ہے جس طرح اللہ نے مجھے اس دنیا میں مال دیا ہے، کل قیامت کے اللہ مجھے مال دے گا، اولاد دے گا، تب اللہ مجھے مال دے گا، اولاد دے گا قیامت کے دن. اے خباب اس مال میں سے میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کافر یہ کہتے ہیں اللہ مجھے مال دے گا، اولاد دے گا کل قیامت کے دن، جیسا کہ اصحاب کہف میں بھی یہ واقعہ ہے. باغ والا بھی یہی کہا اگر مجھے اگر قیامت کے دن اٹھایا بھی جائے تو اللہ مجھے اور بھی بہترین مال اللہ تعالیٰ دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کافر ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ ان کو مال دے گا، یہ کیا غیب کی کوئی بات ہے کیا ان کے پاس؟ یہ اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ اے کافر کل تو قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تجھے تیرا مال دے گا؟ کیا اللہ نے ان سے وعدہ لیا کہ نہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے یہی فرمایا کہ جو عاص جو مذاق اڑا رہا تھا خباب رضی اللہ عنہ کا، اللہ نے کہا کہ عاص کی ہر بات ہم نوٹ کرتے ہیں، اس کا سزا ہم جو ہے نا ہم اس کو دیں گے، بلکہ قیامت کے انسان تنہا اللہ کے پاس آئے گا وَيَأْتِينَا فَرْدًا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کافر
اللہ کے علاوہ عبادت کرتی ہیں بت کی اور فخر کرتی ہیں ہم نے بت کی عبادت کی ہے. آج یہ کافر جو ہے نا بت کی عبادت کر کے فخر کرتے ہیں. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو ہے نا کل یہی بت اس کافروں کے خلاف ہو جائیں گے. کل یہی بت جو ہے نا ان کافروں کے خلاف جو ہے نا ہو جائیں گے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتی ہے کہ یہی جو شیطان ہے جو ایک انسان کو جو ہے نا کفر کی طرف بھڑکاتا ہے, یہی شیطان ہے کافروں کے بعد جا کے بولتا ہے چل کفر کر, چل کفر کر. شیطان ہے جو انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جلدی مت کرو, یعنی کہ کافروں کا عذاب آئے گا, ایک نہ دن اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے نا ان کو عذاب دے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی مت کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ متقی نیک لوگوں کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ جو ہے نا جنت کی طرف لے جائیں گے. نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی طرف لے کر جائیں گے. کیسے؟ اونٹ میں بٹھا کر, گھوڑے میں بٹھا کر, یعنی کہ نام اعمال جب سیدھے ہاتھ میں مل جائیں گے وہاں سے جو نا گھوڑے میں اونٹ میں بٹھا کر بڑے عزت کے ساتھ نیک لوگوں کو جو نا وفدا جہنم میں داخل کیا جائے گا, جنت میں داخل کیا جائے گا نیک لوگوں کو. اسی طرح جو برے لوگ ہی جو جہنمی ہی نعوذ باللہ وہ لوگوں کو جو نا پیاسے رہیں گے, وہ پانی کی تلاش کرتے رہیں گے لیکن کھینچ کر جو ہے نا فرشتے ان کو جہنم میں پھینک دیں گے. یعنی کہ مومن جو ہے نا بڑے اچھے کپڑے میں بڑے اچھے سواری میں بیٹھ کر جو ہے نا جنت کی طرف جائیں گے, وہی ایک کافر نعوذ باللہ پیاسے رہیں گے لیکن پھر بھی جو ہے نا ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی لوگ اللہ کے سامنے سفارش کریں گے جن کے پاس تین چیزیں ہوں. ایک توحید پرست ہو, یعنی کہ آپ کب سفارش کریں گے؟ سب سے پہلے آپ کو توحید پرست ہونا چاہیے پوری زندگی. دوسرا آپ ایسا عمل کریں جس سے اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے. تیسرا کہ اللہ آپ کو پرمیشن دے. اگر یہ تین چیزیں تو جو نا آپ سفارش کریں گے. ایک توحید پرست, دوسرا آپ ایسا عمل کریں اللہ آپ سے خوش ہو جائے اس دنیا میں, تیسرا اللہ آپ کو پرمیشن دے, تبھی ایک مسلمان سفارش کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر یہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو اولاد ہے. یہ تو بہت بری بات ہے, اللہ کو اولاد نہیں ہے, یہ اتنی بری بات ہے بلکہ انسان تو انسان چھوڑیے یہ پہاڑ کو بھی جو نا یہ سننے نہیں ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ پہاڑ بھی جو نا قریب ہے کہ ریزہ ریزہ ہو جائے, پہاڑ بھی نہیں سن سکتا کہ اللہ کو اولاد ہے, بلکہ یہ جو زمین ہے وہ بھی نہیں سن سکتا کہ اللہ کو اولاد ہے. وہ بھی جو قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. یعنی کہ زمین پہاڑ آسمان ان کو بھی یہ بات سننے نہیں ہوتا کہ اللہ کو اولاد ہے, کیونکہ اللہ کو اولاد نہیں ہے. یہ اتنی بری بات ہے کہ آسمان کو بھی بری لگتا ہے, زمین کو بھی بری لگتا ہے, یعنی کہ ہر انسان جو ہے اس کو برا سمجھتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں کہ اللہ کو اولاد ہو. جیسا کہ اللہ نے سورہ اخلاص میں فرمایا لم یلد ولم یولد, اللہ کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ سورہ اخلاص میں جو ہے تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے, بلکہ اللہ نے فرمایا کہ لقد احصاهم وعدهم عدا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جو لوگ آئیں گے تمام کا حساب اللہ کے پاس ہے, تمام کا حساب ہے اللہ کے پاس, ہر چیز کا حساب جو نا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام لوگ کل قیامت میں اللہ کے پاس تنے تنہا سنگل جو اللہ کے پاس آئیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان نیک ہے اور نیک عمل کرے گا, یعنی کہ اگر آپ توحید پرست ہیں اور آپ نیک عمل کریں گے, آپ کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا, لوگ خود بخود آپ سے محبت کریں گے. یعنی کہ اگر آپ نیک ہیں تو خود بخود لوگ آپ سے محبت کریں گے, اگر آپ برے ہیں خود بخود لوگ آپ سے نفرت کریں گے. وہی اللہ نے فرمایا سيجعل لهم الرحمن ودا, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں, بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے کہ اے لوگوں تم اس سے محبت کرو. جب اللہ تعالیٰ کسی سے نفرت کرتا ہے فرشتے بھی اس سے نفرت کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بات ڈال دیتی ہے کہ اے لوگوں تم بھی جو ہے نا اس سے نفرت کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ قرآن بہت آسان ہے, یسرناہ بلسانک. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آسان ہے, یہ قرآن جو ہے نا تم پڑھ کر جو ہے نا مومنوں کو متقیوں کو بشارت سناؤ. اسی طرح جو جھگڑالو لوگ ہیں جو جھگڑتے ہیں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ نصیحت کرو. پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کہ کتنے لوگ اس سے پہلے جو گزر چکے ہیں اللہ ان کو ہلاک کر دیا. قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کیا, قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا. هل تحس منهم من احد, کیا ان میں سے کوئی باقی ہے؟ قوم سمود میں سے نہیں, قوم فرعون میں سے کوئی باقی ہے نہیں. او تسمع لهم رکزا, کیا ان کی کوئی آواز باقی ہے؟ جیسے کہ انسان بولتا ہے بچاؤ بچاؤ, ایسے کوئی آواز باقی ہے نہیں. یعنی کہ اللہ نے نام و نشان اللہ نے مٹا دیا. جو انسان ظلم کرے گا اللہ اس کے نام و نشان اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے. تو جناب الحمدللہ سورہ مریم کی جو ہمارے مختصر خلاصہ ہوا جو اس صورت میں جو بات بتائی گئی ہے, اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ صورت میں جو ہے نا زکریا علیہ السلام کا قصہ, پھر مریم علیہ السلام کا قصہ, پھر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ, پھر اس کے بعد
مختلف موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اسی طرح ادریس علیہ السلام، ان کا قصہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ بھی ذکر اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، جہنم میں داخل ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہے تبھی جو ہے نا یہ جبرائیل آپ کے پاس آئیں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ جب چاہے تبھی جو ہے نا جبرائیل آپ کے پاس آئیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کافروں کا جو سردار ہوگا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینکیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جو ہے نا یہ کافر اپنے مال پر بہت گھمنڈ کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ یہ کافر اس سے پہلے آپ سے زیادہ مالدار ہے، اللہ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا. اگر آپ بھی بے دین پہ چل جائیں گے اللہ جو آپ کو بھی جو ہے نا ہلاک کر دے گا. پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ جس کو ہلاک کر دے گا بہت زیادہ اللہ اس کو ہلاک کر دے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے گا اللہ جو ہے نا اس کو بہت زیادہ ہدایت دے گا. پھر اس کے بعد یہ عاص جو صحابہ کا مذاق اڑاتا تھا کہ جب قیامت آئے گی تو وہاں کے میرے پاس مال لینا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ بھی کہتی ہے کہ ہم یہ جو بات جو کافر جو مذاق اڑاتی ہیں مسلمانوں کا اللہ یہ بھی لکھ لیتی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کافروں کو بدلا دے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ یہ کافر جس بت پہ فخر کرتے ہیں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، کل یہی بت یہی معبود جو ہے نا ان کے خلاف ہو جائیں گے کل حشر کے میدان میں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ سفارش کی قسم ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کافر یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کو اولاد ہے نعوذ باللہ، یہ اتنی بری بات ہے کہ آسمان کو بھی سننے نہیں ہوتا ہے، زمین کو بھی یہ بات سننے نہیں ہوتا ہے، پھر پہاڑ کو بھی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جو نیک لوگ ہیں ان کی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ محمد ہم نے تمہاری زبان میں قرآن کو آسان کیا. یعنی کہ بعض علماء نے کہا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اب یہ احساس کرو کہ یہ جو آپ آیت پڑھے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھے ہیں، جبرائیل امین بھی آیت پڑھے ہیں، تو کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی کہ جب آپ ایک آیت پڑھتے ہیں کہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، یہ آپ بھی پڑھے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آیت پڑھے ہیں، بلکہ جبرائیل امین بھی آیت پڑھی، کتنی بڑی بات ہے. وہی اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن کو جو ہے نا تمہارے لیے آسان کر دیا، تم اس قرآن کو پڑھتے رہو. الحمدللہ یہاں تک ہماری سورہ مریم کا مختصر جو ہے نا خلاصہ ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.